जुमातुल विदा की अहमियत क्या है और जुमातुल विदा के हवाले से कुरान और अहदीस में क्या अहकामात हैं। हमारे साथ स्टूडियो में प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हसनैन साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान की रहमतों, बरकतों और अल्लाह की फ़ज़ल का सिलसिला जारी व सारी है। अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत रही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सी चीज़ों को बहुत सी चीज़ों पर फ़जीलत बख्शी है। मसलन अंबिया कराम रस्सलात व तस्लीमात आलिया में से सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है कि आप अंबिया के सरदार हैं। अय्याम में से जुम्मे के दिन को सैयदुल अय्याम कहा जाता है कि ये तमाम दिनों का सरदार है। जहाँ तक जुम्मे की बात है, कुरान करीम में इसकी बड़ी अहमियत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्आ फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। ए ईमान वालो, जब तुम जुम्मे की अज़ान को सुनो तो अपनी मसरूफ़ियत तर कर दो, कारोबार तर कर दो और अल्लाह की तरफ रुजू करो। इस लिहाज से जुम्मे की अहमियत और उसकी कदर व मंज़िलत तो बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक सवाल ये है कि ये जुम्मतुल विदा है, यकीनी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला का ये जो मेहमान महीना है, इसका आखिरी जुम्मा है। इसके अंदर हमारे करने वाले काम क्या है कि हम कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब और उसकी रज़ा के लिए वो अमूर और वो काम किए जाएं जो हमारे लिए नफ़ा बख्श हो। उसकी पहली मिसाल ये है कि हम इस बात का पुख्ता अहद करें कि जो महीना जिस तरह इबादतों में गुज़रा है, क़यामुल लैल में गुज़रा है, तिलावत कुरान में गुज़रा है और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बच कर गुज़र रहा है, इस महीने के जाने के बाद भी हमारी तर्ज़ ज़िंदगी और हमारा रवैया यही हो। जुम्मतुल विदा का यही पैगाम है और यही खुलासा है। बेशक बेशक बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जैसे अभी हम जिक्र कर रहे हैं जुम्मतुल विदा, अब सारे के सारे नेक काम अगर आप पूरा हफ्ता इकट्ठा करके रख लें कि आपने जुमे को करना है और रमज़ान के जुमा मुबारक को करना है, तो ऐसी भी कोई दलील मिलती है? देखिए, अय्याम की तो यकीनी तौर पर अल्लाह के यहाँ बड़ी कदर व मंज़िलत है। जिस तरह इसी ही महीने के आखिरी ताक रातों में शब कदर है, उसकी अपनी अहमियत है। जिस तरह कुरान करीम में आता है खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। जुम्मा तमाम दिनों का सरदार है, तो जिस दिन ये सरदार हैं तो उस दिन किए जाने वाले अमाल भी अल्लाह के यहाँ बड़े मकबूल में। हदीस में आता है कि जुम्मे के दिन एक वक्त ऐसा है जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से मखलूक़ खुदा कुछ भी मांगे वो काबिल कबूल है। सुभान अल्लाह। मुफस्सरीन ने इस पर मुबाहिस की हैं। एक मुफस्सरीन की राय है कि ये दिन जुम्मे के खुतबे और जुम्मे की नमाज के दरमियान का जो वक्त है ये अल्लाह के यहाँ बड़ा मकबूल है। दूसरे हज़रात मुहद्दिसीन ने ये बात की है कि असर और मगरिब के दरमियानी वक्त बड़ा अहम है। इस वक्त फरिश्ते पूछते हैं कोई अल्लाह से अपनी हाजत मांगने वाला, है कोई अल्लाह से अपनी मग़फ़िरत मांगने वाला? तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ की जाने वाली दुआ यकीनी तौर पर खैर व बरकत और कबूलियत का बाइस बनती है। और वैसे भी ये रमज़ानुल मुबारक है और रमज़ानुल मुबारक में हर जो आम सवाब का काम है उसको 70 गुना बढ़ा दिया जाता है और 70 गुना तो जुमा जितना मुबारक है, जुमा की वो सवाब उसी तरह बढ़ा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे एहतमाम किया करते थे जुमातुल विदा के दिन? देखिए, जुमातुल विदा के लिए जो मसनून तरीके हैं वो यही हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहने जाएँ, गुस्ल किया जाए, मसवाक की जाए, खुशबू लगाई जाए और पूरे एहतमाम के साथ। यानी कि मसाजिद का वो निज़ाम ना हो कि जब इमाम खुतबा देने के लिए खड़ा हो तो सारे मस्जिद में आ जाए और जब इमाम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह के तो पूरा मस्जिद ही खाली हो जाए। ये तरीका नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जुम्मे की अजान होती है तो फरिश्तों की जमात अल्लाह तबारक व तआला के घर में आ जाती हैं। फिर जो पहले आता है उसका अज्र सवाब कुछ है, फिर जो दूसरे पे आता है, हत्ता यहाँ तक कि जब मुअज़्ज़िन अज़ान दे जाता है तो फरिश्ते अपना रिकॉर्ड बंद कर कर इमाम की बात की तरफ मुतवज्जे हो जाते, उसको सुनना शुरू हो जाते हैं। रूहे ज़मीन पर जो सबसे कीमती चीज़ है अल्लाह ताला के नज़दीक वो खुद हज़रत इंसान है। इसकी कदर व मंज़िलत तो इतनी है कि अल्लाह ताला जा बजा फरमा रहा है कि वलक़द करमना बनी आदम, हमने इंसान को बड़ी ही इज़्ज़त और शर्फ से नवाजा है। जहाँ तक आपका सवाल है, नेकी का तो दर्जा बढ़ा दिया जाता है लेकिन गुनाह का दर्जा नहीं बढ़ाया जाता। अगर कोई शख्स एक गुनाह करता है तो उसके ज़िम्मे, मैं आपसे एक बात करूँ कि हमारे दाएँ और बाएँ तरफ फरिश्ते हैं, कातबैन करीमैन कहा जाता है, लिखते हैं। नेकी का फरिश्ता जो है, दाएँ तरफ का फरिश्ता, वो बाएं तरफ के फरिश्ते पर हावी है, उसका दर्जा ज़्यादा है। जब इंसान गुनाह करता है, हदीस में आता है कि वो जो बाएं तरफ फरिश्ता है वो लिखने की कोशिश करता है और लिखने से पहले दाएं फरिश्ते से पूछता है कि क्या मैं शख्स का गुनाह लिख लूँ, तो दाएं फरिश्ता उसको लिखने नहीं देता। वो कहता तुम इंतज़ार करो,
ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی غلطی پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگ لے. تم لکھے ہوئے کو کاٹو گے تو انتظار کرو. جب وہ شخص اللہ سے تائب نہیں ہوتا، توبہ نہیں چاہتا، تو پھر بایاں فرشتہ پھر پوچھتا دائیں سے کہ اب لکھ دوں، تو کہتا نہیں اب نہ لکھو، اس نے ایک نیکی کی ہے اور اس کا نیکی کا بدلہ 10 نیکیاں ہیں، میں 10 کی بجائے 9 لکھتا ہوں، ایک تمہاری طرف سے ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مغفرت مانگے، مجھ سے طلب کریں. دیکھیں حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں اللہ کی طرف بہت متوجہ ہوتے اور انفاق فی سبیل اللہ بہت کرتے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی یہ جو آخری اشرہ چل رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے ہے، تو اس آخری اشرے کی فضیلت اور کیا احسن اقدامات ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری اشرے میں جو دعا منقول ہیں، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ جی آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، آپ بس مجھے بھی معاف فرما دیجئے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج شب قدر کی رات ہیں، فضیلت کی رات ہیں، جس ایک رات کو خیر من الف شہر کہا گیا ہے، 83 سال 4 ماہ سے بہتر کہا گیا ہے، تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں علم ہو جائے کہ آج شب قدر کی رات ہیں تو تم اللہ سے بس یہ مانگو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہ جی آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دیجئے. بٹ صاحب ہمارے آج المیہ یہ ہیں، ہم میں سے ہر مسلمان، خاص طور پہ میں نوجوان مسلمانوں سے یہ بات کر رہا ہوں، سامعین سے، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا میں اسلام نافذ کرنا ہے، لیکن اپنی ذات پہ نہیں کرنا. بے شک بالکل صحیح، ہر ایک کا قبلہ درست کرنا ہے، اپنا نہیں کرنا. یعنی کہ اگر فرض کریں مجھ سے کوئی غیر مسلم کہے کہ ڈاکٹر صاحب میں اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں اسلام مجھے کیا کہتا ہے، تو آپ مجھے کوئی کتاب گفٹ کر دیں تو بتائیں میں کیا کروں گا؟ ظاہری بات ہے اس کو قرآن کریم دوں گا. لیکن وہ مجھ سے ساتھ یہ بھی سوال کرے کہ ڈاکٹر صاحب جب آپ کو اپنی زندگی میں کوئی مشکل پیش آتی ہیں تو آپ اسی کتاب سے رہنمائی لیتے ہیں، تو میرا خیال ہے میرا جواب نفی میں ہوگا. میں کہوں گا نہیں، جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں نہیں دیکھتا کہ میرا قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے. یہ کتنی عجیب سی بات ہے، مہنگائی کر کے مہنگائی کرنا، چیزوں کو افراتفری میں ڈالنا، پیسے زیادہ لینا اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، یہ اللہ کو قابل قبول نہیں. دکھ کی بات ہے، آپ نے جو بات کی نا کہ ہم اپنا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، بہت دکھ کی بات ہے. وہ جیسے ابھی مقدس قاضی صاحب بھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ ہم ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھئی میرے طریقے سے تم آؤ. شریعت جو سی ہے وہ شریعت کو نہیں، اپنی مرضی کو شریعت، اپنی مرضی کی شریعت ہے. آپ نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کو نہیں دیکھا؟ ایک شخص وضو غلط کر رہا ہے، چاہی تو یہ تھا آپ تو امام ہیں، آپ کہتے بھئی اپنا وضو ٹھیک کرو، کہا نہیں مجھے دیکھیں میں وضو ٹھیک کر رہا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں 10 سال اللہ کے رسول کے پاس رہا، اللہ کے رسول مکلف ہیں، اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو ان کا روکنا ان کی ذمہ داری ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے 10 سال اس وسلم کے پاس زندگی گزاری، اللہ کے رسول نے مجھے کبھی کسی کام سے نہیں ٹوکا. جب کسی کام کی تعلیم دینی تو اپنا کردار پیش کرتے. یعنی کہ رمضان کے اندر چیزیں مہنگی ہیں، چیزیں عام چیزوں سے مہنگی ہیں، لیکن وہی حاجی صاحب اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، جس کو بابا بلے شاہ ہمارے پنجابی شاعر ہیں کتنا دکھ گلا کیا اس سوسائٹی سے. حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، اور تسا پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیدھی جاندے ہو، نفل پلائی فرض پلائی پلے ہو، نفل نیتی جاندے ہو، کچھ تے دستے ہو بلے شاہ نو کی کچھ کیتی جاندے ہو. دیکھیں میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ کائنات کے اوپر سب سے عظیم جو چیز ہیں وہ حضرت انسان ہے، اور حضرت انسان کے لیے سارے کائنات کا تصور ہیں اور کائنات کا وجود ہے. حقوق اللہ اور حقوق العباد، توبہ کی تو حقوق اللہ جو تھے اس کی قضا پوری کرنے پڑے گی. میں نے توبہ کی یا اللہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا تو میرے ذمہ جو فرض نمازیں ہیں اس کی قضا پوری کرنے پڑے گی. میں نے توبہ کی یا اللہ آج کے بعد میں غیبت نہیں کروں گا، آج کے بعد بدنگاہی نہیں کروں گا، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، بے ایمانی نہیں کروں گا، تو پھر مجھے ان لوگوں کے پاس جانا پڑے گا. ان لوگوں کے پاس حکیم الامت کے پاس شخص آیا، توبہ کی، انہوں نے فرمایا کہ تم نے توبہ کی ہے، تم نے جو کام کیے ہوئے اس کا حق ادا کرو. اس نے کہا میں تو چور ہوں، میں لوگوں کے گھر چوریاں کرتا رہا ہوں. آپ نے فرمایا جاؤ فلانے گھر جا کے کہو کہ میں نے چوری کی ہے. انہوں نے کہا حضرت میں جا کے کہہ دیا تو لوگ پکڑ کے مجھے جیل میں پھینک دیں گے. فرمایا دنیا کی جیل آخرت کی جیل سے آسان ہے، اگر کاٹنی پڑتی ہیں تو کاٹو، آخرت کی جیل بہت مشکل ہے. میں آپ سے جو عرض کر رہا تھا اس وقت امت اپنے مشکل ترین ادوار میں سے گزر رہی ہیں. یعنی کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ دوسروں پر اسلام نافذ ہو جائے، اپنے پر نہ ہو.
امت اس وقت اختلاف کے اندر پارا پارا ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھیں حضرات صحابہ اہل بیت کی قربانیوں کا حاصل کیا ہے کہ امت مل کر رہے، امت اتحاد میں رہے۔ ہمارے مسجد اور ممبر خاص طور پر اس میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں کہ یہ جو باقی راتیں ہیں، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں سمجھائیں کہ انسانیت کا احترام کرنا سیکھے۔ میرے لیے اہل تشیع بھی احترام کے قابل، بریلوی بھی احترام کے قابل، دیوبندی بھی احترام کے قابل، ہر وہ فرد جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ اس کی ہر چیز، اس کی غلطیوں کو میں لوگوں کے سامنے آمنا کروں، پردہ پوشی کریں۔ ان دنوں کے اندر جو باقی رہ گئے ہیں اللہ سے صلح کا معاملہ رکھیں۔ بے شک دیکھیں جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں اور فلسفہ کے توبہ کے فلسفے پہ بات کرتے ہیں تو پہلی شرط ندامت۔ اگر شخص نے توبہ کی کہ اللہ کہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا، لیکن اس کے ساتھ اس نے کسی کے پلاٹ پہ قبضہ بھی کیا ہوا ہے، وراثت بھی نہیں دی ہوئی اور مال کھایا ہوا ہے، تو پہلے جا کر وہ پلاٹ واپس کرے، وہ وراثت واپس کرے حقوق العباد کو، اور جا کے جس کی غیبت کی ہے، دل آزاری کی، اس سے معافی مانگے تو تب معاف ہوں گے۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں تمہیں بتاؤں نا نماز سے بہتر کیا ہے، روزے سے بہتر کیا ہے، زکوٰۃ سے بہتر کیا ہے، حج سے بہتر کیا ہے؟ صحابہ تو لرز اٹھے، قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بہتر ہے؟ فرمایا ایک مسلمان کی مدد کرنا، سبحان اللہ، ایک مسلمان کی مدد کرنا اس سے بہتر ہے۔ ہمارا دین کا خلاصہ ہی لوگوں سے محبت ہے، یعنی کہ دیکھیں ہم اس پیغمبر اسلام کے ماننے والے ہیں کہ جس پر ایک بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی تو ایک دن نہ پھینکا تو ان کے گھر چلے گئے اور جا کے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے پر کوڑا پھینکا، آج کیوں نہیں پھینکا، میں بدلہ لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے پرانی کوئی بات نہیں ذکر کی، آپ نے فرمایا آپ بیمار ہیں، اگر مارکیٹ سے کوئی چیز لانی ہے تو میں حاضر ہوں۔ یعنی کہ ہم جب کسی سے معافی کا معاملہ کرنے جاتے ہیں تو خدا را پرانی باتوں کو نہ دہرائیں۔ کہا کہ میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے اطاع کیا، اللہ کے لیے ہاتھ روک لیا، اللہ کے لیے نفرت کی، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ ہماری محبتوں کا مرکز اللہ کی ذات ہونی چاہیے، اپنی چاہت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم کسی کو گناہگار کہیں یا کسی پر کسی قسم کا کوئی فتویٰ کیا بات ہے، بہت